بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس تعلق سے۔ اور دوسری بات، حیا ایمان کا حصہ ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ہماری نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری نیتوں کی اصلاح ہمارے واسطے ضروری ہے۔ جو کام بھی کریں وہ صرف اور صرف عاجزی کے ساتھ اللہ کے واسطے کریں، اس لیے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ کا ولی بننا ہو، اللہ سے قرب پیدا ہونا ہو، تو ہر ایک کو عاجزی کے دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال اگر نیت صحیح ہوگی وہ اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے۔ اگر ہماری نیتوں میں کدورت ہوگی، دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، یہ اعمال شرف قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھ کر ہے کہ ایک گاؤں کو ان کا بار بار جانا ہوتا تھا اور وہاں جا کر وہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ جس گاؤں میں وہ جاتے تھے تو ایک نوجوان تھا، ہر ہمیشہ جب بھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھانے آتے تو خدمت میں آ جاتا اور حضرت کی خدمت کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں پہنچے، نوجوان نہ آیا۔ لوگوں سے دریافت فرمایا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ حضرت وہ کسی کو 10,000 قرض دینا تھا، قرض نہ دینے کے عوض میں صاحب قرض نے اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے صاحب قرض کو بلایا، تنہائی میں لے کر گئے، قسم دیا کہ میں یہ رقم تمہارے حوالے کرتا ہوں اور میرا نام بھی کسی کو نہ بتانا، اسے قید خانے سے رہا کرا دینا۔ 10,000 دیے۔ قید خانے سے جب وہ نوجوان رہا ہوا، عبداللہ ابن مبارک اس گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں کی طرف چل دیے۔ تو اس نوجوان جب وہ قید خانے سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک یہاں آئے تھے، حدیث کا درس دے کر چل دیے ہیں۔ فوراً پیچھے پیچھے دوڑا، عبداللہ ابن مبارک کو پکڑ لیا اور دعا کی درخواست کی، عذر پیش کیا کہ حضرت میں قید خانے میں بند تھا، ابھی قید خانے سے رہائی ہوئی ورنہ آپ کے درس میں حاضر ہو جاتا۔ عبداللہ ابن مبارک نے سارا واقعہ پوچھا، پھر فرمایا کہ اللہ آسان فرمائیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ آدمی میں ہی تھا، اور صاحب قرض سے قسم بھی دے دی تھی کہ کسی کو میرا نام بھی نہ بتانا۔
جتنا چھپا ہوا عمل عبداللہ ابن مبارک نے کیا، جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت صاحب قرض نے سب کو بتا دیا۔ بعد میں عبداللہ ابن مبارک کی نیکی کا چرچا ساری دنیا میں عام ہوا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو کام بھی کریں بس وہ للہ کریں، اللہ کے واسطے کریں، اور لوگوں کا واہ واہ یا دکھلاوا، لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی باتیں، اس کی خواہش دل میں نہ لائیں، اس لیے کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس کا عوض ہمیں اللہ نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں۔ لوگوں کا تو کیا کہنا، کبھی اچھا کہیں گے کبھی برا، لوگوں کی بات میں آنا یہ بس دنیاوی دھوکہ ہے۔ بس اللہ کے واسطے جو کچھ بھی کریں ہم کریں۔ دیکھیں آج حکم خدا ٹوٹ رہا ہے، آج جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان فسادات میں سے ایک فساد یہ بھی ہے کہ احکام خداوندی کی عظمت، اللہ کے احکام کی بڑائی جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج نہ رہی۔ اگر کوئی حکم ہماری منشا کے خلاف اللہ کا آئے ہم تعویلات کرنے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ قبلت جمیع احکامہ کہ کوئی بھی حکم جو ہماری منشا کے مطابق ہو یا منشا کے خلاف ہو، ہماری عادت کے مطابق ہو، ہماری عادت کے خلاف ہو، ہمارے مزاج کو جم رہا ہو یا ہمارے مزاج کے خلاف ہو رہا ہو، ہر حالت میں اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہر وقت ضروری ہے۔ اگر ہر حالت میں ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں گے، اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، اللہ کا غضب نازل ہو کر رہے گا۔ اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں، مگر اللہ نے یہ بھی فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بعض اعمال کا مزہ تمہیں ہم چکھا کر رہیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اللہ چکھا رہے ہیں، امت کو دکھلا رہے ہیں کہ اب بھی تو سدھر جاؤ، ہم اب بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھ کر ہے، سلطان محمود غزنوی بڑے بادشاہ تھے، ایک دیہات کے رہنے والے ایاز نام کے آدمی ان کی خدمت کرنے لگے غلامی حالت میں، مگر خدمت بہتر ہونے کی وجہ سے ایاز کو سلطان محمود غزنوی بادشاہ نے اپنے قریب کر لیا۔ جو دوسرے وزراء تھے پڑھے لکھے طبقے کے تھے، انہوں نے حسد شروع کر دیا کہ ایک دیہاتی آدمی کو اتنا قرب حاصل ہو گیا، بادشاہ سے شکایتیں کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی وقت آئے گا میں تمہیں جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ ایک کڑوا پھل منگایا، اور کڑوا پھل منگانے کے بعد سب کو ایک ایک ٹکڑا کر کے دے دیا کہ اس کو کھاؤ۔ سب نے چکھا تو ایک دم کڑوا تھا۔ کڑوا ہونے کی وجہ سے سب وزراء نے کہا کہ یہ ہم سے کھایا نہیں جا سکتا۔ ایاز کے پاس جب یہ پہنچا تو ایاز مزے لے لے کر کھانے لگا، تو دوسرے وزراء کی طرف بادشاہ نے دیکھا، پھر ایاز کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ تمہیں یہ پھل کڑوا نہیں لگتا؟ بادشاہ سے ایاز نے یوں عرض کیا کہ بادشاہ صاحب، جس ہاتھ سے ہم نے مزیدار کھانے کھائے، جس ہاتھ کے طفیل ہم نے میٹھی میٹھی چیزیں کھائیں، آج اسی ہاتھ سے کڑوا پھل ملتا ہے، تو ہم شکوے کیے بغیر کھا لینا یہ ہمارا اسوہ ہے۔ یہ بات کا کہنا تھا، بادشاہ کا دل نرم ہو گیا اور سارے وزراء شرمندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ لکھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے ہم اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اگر کوئی شکوہ شکایت، اگر کوئی پریشانی آ جائے فوراً ہم شکوے شکایت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر مولانا روم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بادشاہ کی اہمیت، بادشاہ کی بلندی کا مرتبہ اور بادشاہ کی بڑائی اور بادشاہ کی قدر و قیمت ایاز کے دل میں جتنی ہے، کاش ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے احکام کی پابندی کی اتنی اہمیت آ جاتی تو ہم ولی بنے ہوتے۔ کاش ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہو جاتا تو کیا کچھ نہیں گزرتا۔ آج ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ احکام خداوندی کی ہمارے اندر اہمیت نہ رہی، اللہ کے احکام ہمارے آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے رہے،
ہمارا دل تس سے مس نہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلتا رہا، ہمارے دلوں نے کبھی نہ رویا، شریعت کے احکام کو پامال کیا جاتا رہا، ہم نے کبھی آنکھوں سے آنسو نہ بہائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہم نہ کہیں تو ہم پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو پیشاب کی جگہ سے خون نکل آتا ہے، پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے۔ آج یہ درد ہمارے اندر نہ رہا، جس کی وجہ سے حالات آئے۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ عرض کروں ساتھیوں، آج اتنے فسادات ہوئے، ہمارا دل تس سے مس نہ ہوا، ہمارے بڑوں کا دل تس سے مس نہ ہوا۔ ہم نے جن کو رہبر مانا تھا، ہم نے جن کو اپنا بڑا مانا تھا، ہم نے جن کو اپنا رہبر کہا تھا، اپنا قائد کہا تھا، ان کے دل بھی تس سے نہ مس ہوئے۔ اسلام مٹتا رہا، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی رہیں، کبھی قرآن کے خلاف آواز اٹھی، کبھی پردے کے تعلق سے آواز اٹھی، کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کر آوازیں اٹھائی گئیں، اور ہم خاموش رہے۔ وجہ کیا ہے؟ احکام خداوندی کی عظمت، احکام خداوندی کی بڑائی، احکام خداوندی کی قدر، احکام خداوندی کی قیمت ہمارے دل میں نہ رہی۔ اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دے دیتا، اگر کوئی ہمارے والد کے خلاف آواز اٹھاتا، اس کے خلاف ہم بھی کھڑے ہو جاتے، مگر ان سب اسلام پر نشانات آئے، اسلام کو نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے دل تس سے مس نہ ہوئے۔ اب دیکھیں آگے اس بات کو میں عرض کر دوں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو کچھ چاہے کر لو۔ آج اسلام مٹتا رہا اور ہم اتنے بے شرم ہو گئے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہ ہوئے۔ میں کہتا ہوں تو برا لگتا ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، حج کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اسلام کو یاد کر کر رونے والوں کی تعداد آج 1% بھی نہ رہی۔ آج دیکھیں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حیا، یہ شرم، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا ہر مذہب کا ایک ممتاز شرف ہوتا ہے، ایک ممتاز چیز ہوتی ہے۔ ہمارے دین کا ایک ممتاز شرف، ایک ممتاز چیز یہ حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی نے فرمایا ہمیں تعلیم تربیت اپنے بچوں کو جو دینی ہے وہ حیا کی دینی ہے، جو تربیت جو دینی ہے وہ شرم کی دینی ہے۔ آج تعلیم بڑے پیمانے پر حاصل کی جا رہی ہے، مگر تربیت 100% کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ اگر تعلیم ہو، تربیت نہ ہو تو ایسے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ یقین نہیں کیا جاتا۔ اگر تعلیم کی کمی ہو مگر تربیت 100% ہو تو ایسی تربیت سے مسلمان قوم کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچ سکتی ہے۔ آج تعلیم بڑی اعلیٰ پیمانے پر دی جا رہی ہے، مگر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والی لڑکیوں کو شوہر کے مقاصد معلوم نہیں، شوہر کے حقائق معلوم نہیں۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا کہ ساس کو ماں کا درجہ نہیں دیتی۔ ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے کیا فائدہ ہے؟ ایسی ڈگریوں تو چولہے میں ڈال کر جلانے کے لائق ہو سکتی ہیں، مگر ان کو ہم بڑا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں آگے کی زندگی کا لائحہ عمل تیار کر کر اپنے بچوں کو سکھلا دینا، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو یاد کرو کہ مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے، کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کر اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کنویں کے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، ان سے جا کر بات کی۔ قرآن کہتا ہے من دونہم امرأتین، کہ کنارے کھڑی ہوئی تھیں، بات کی کہ تم نے کیوں نہیں پلا رہے ہیں پانی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، لڑکیوں نے کہا
کہ ہم نہیں پلا سکتے کہ جب تک کہ یہ لوگ یہاں سے نہ چلے جائیں، اور ہمارے ابا اس وقت بزرگانہ حالت میں ہیں، بوڑھی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مستورات ہو تو ان کو بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں سے علیحدگی اختیار کر کر ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور دوسری بات جب بھی کوئی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو بات میں طول نہ دینا چاہیے، بلکہ مختصر جواب میں بات کو ختم کر لینا چاہیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ یہ شرم، یہ حیا، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس اسلام کے حصے کو ہم سب کو باقی رکھنا ہے۔ اگر کسی جگہ حجاب کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اگر کسی جگہ اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اگر کسی جگہ برقعے کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اگر کسی جگہ شریعت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس آواز کے خلاف میں حصہ لیں، اور مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دیکھیں ساتھی، درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ آج حجاب کے تعلق کے مسئلے کو صرف ریاستی لیول تک نہ رکھا گیا، بلکہ دوسری ریاستوں میں بھی اس کی بات آئی۔ اتر پردیش کے اندر بھی ایک لڑکی کو اٹھا کر باہر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ غلطی نہیں تھی، بلکہ صرف حجاب پہننے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ صرف ریاستی لیول میں نہیں، بلکہ یہ بنی بنائی ایک میٹنگ ہو کر پلاننگ کے تحت یہ سب کام ہو رہا ہے، اور درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ کندہ پور ہو کہ اڑپی ہو، جب ان لڑکیوں کو باہر ڈالا گیا، ہمارے ایم ایل اے دوسرے سیکولرزم کی بات کرنے والی پارٹیوں کو ہم اٹھا کر چھوڑ دیں۔ سب مطلبی ہیں، مطلب کی بات کرتے ہیں، چاہے اسٹیٹ لیول پارٹی ہو، چاہے آل انڈیا لیول پارٹی ہو، سب کے سب مطلبی ہیں، جن کے مطلب کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ لوگ میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیاست کی بات کو تم بیانوں کے اندر نہ لاؤ۔ ہم کیوں نہ لائیں جبکہ دل روتا ہے کہ اگر ان کا مطلب نہ ہوتا، اگر یہ مطلبی کام نہ کرتے تو آج بابری میں سجدہ ہوتا، آج بابری میں مسلمانوں کا ماتھا ٹیکتا، آج بابری میں اللہ کے لیے اللہ اکبر کی نعرے بلند ہوتی۔ انہی مطالب کی وجہ سے آج ہماری بابری بھی گئی۔ انہی مطالب کو چھوڑ دو، اٹھا کر پھینک دو۔ آگے چل کر ہم بات کریں تو دل روتا ہے ساتھی۔ یہ اعتراض کرنے والے کچھ بھی کر لیں، بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تم ان کو بیانوں میں بیان نہ کرو، دل روتا ہے تو ہم کیوں بیان نہ کریں۔ اب حجاب کا معاملہ پیش آیا، ہمارے مسلم ایم ایل او نے بھی مطلب کی بات کر کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے ساتھی، کہتے ہیں تو دل روتا ہے۔ حجاب کا معاملہ پیش آیا، ہمارے ایم ایل اے بالکل کچھ تھوڑی سی بات کیے اور خاموش ہو گئے۔ جب وہ کھل کر مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کھل کر ان کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائیں؟ اگر علماء آواز اٹھاتے ہیں تو یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ اسمبلیوں تک آواز نہیں جاتی، پارلیمنٹ تک آواز نہیں جاتی، نیوز چینلوں تک آواز نہیں جاتی، اخباروں تک بھی آواز کم جاتی ہے۔ مگر آگے چل کر دیکھیں، ان کی آواز تو اسمبلیوں تک بھی جا سکتی تھی، ان کی آواز تو پارلیمنٹ تک بھی جا سکتی تھی، ان کی آواز تو نیوز چینلوں تک بھی جا سکتی تھی، ان کی آواز تو اخباروں تک بھی جا سکتی تھی، مگر خاموش ہو گئے۔ اپنے عہدے سے مطلب، اپنے عہدے سے مطلب، ہم ان ایم ایل او کو بھی اٹھا کر چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ جن لڑکیوں کو پردہ کرنے کی وجہ سے کالج سے باہر کیا گیا، یونیورسٹی سے باہر کیا گیا، اور ان لڑکیوں کے پاس وہ بڑے لوگ بھی پہنچتے جن کے اپنے ہاتھوں میں کالج ہیں، جن کے اپنے ہاتھوں میں بڑی اسکولیں ہیں، جن کے اپنے ہاتھوں میں بڑے عہدے ہیں، جا کر ان کو تسلی دیتے۔ کاش ان کی اس تسلی سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو تسلی ہوتی۔ آج بڑی بڑی کالج رکھنے والے مسلم بھی اس وقت خاموشی اختیار کر لیے کہ کہیں ہم ان کو تسلی دینے جائیں تو ہماری اسکولوں کو کوئی نشانہ نہ آ جائے۔ ساتھی، درد دل سے کہنا پڑتا ہے، امت اس وقت یتیم ہوتی نظر آ رہی ہے، امت اس وقت یتیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے چل کر اگر کسی لڑکی پر کوئی حملہ کر دے تب یہ ایم ایل اے کہیں گے کہ اس لڑکی کو وہاں جانے کی کیا اجازت تھی۔
عزت پر حملہ ہوا مگر اس وقت بھی وہ خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو اپنے عہدوں سے مطلب ہے۔ آگے چل کر میں بات یہ کروں کہ دیکھیں، درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ریاست میں بڑے بڑے مالدار موجود ہیں۔ 2% انڈیا کے اندر رہنے والے عیسائی ساتھیوں کو دیکھو، بڑی بڑی کالجیں انہوں نے بنائی۔ اگر یہ مسلمان مالدار بھی بڑی بڑی کالجیں بناتے، بڑے بڑے یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ہاسٹل بناتے، یہ غریب طبقہ بھی جا کر ان میں تعلیم حاصل کرتا، وہاں سر کے اوپر اوڑھنی آرام سے اوڑھ سکتا تھا، حجاب آرام سے پہن سکتا تھا، ظہر کی نماز آرام سے پڑھ سکتا تھا۔ آج بہت بڑا طبقہ ہمارا مسلم لڑکیوں کا ایسا ہے، مسلم لڑکیوں کا، جن کی باقاعدہ روزانہ ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اور ہمارے دل اس کے بارے میں تس سے مز بھی نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا؟ حس مر گئی۔ کہتے ہیں تو لوگ برا بھلا کہتے کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ ریاستی لیول کے بڑے بڑے مالدار ان غریبوں کے واسطے کالجز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، پرائمری اسکول بناتے، ہائی اسکول بناتے، ہاسٹل بناتے، اس کے بعد اس میں جا کر مسلم غریب لڑکیاں داخلہ لیتی تو آسانی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مسلم ایم ایل اے نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہاں تو بغیر حجاب کے جاؤ، کیا ہو گیا؟ اگر حجاب کے ساتھ اور دوپٹے کے ساتھ، اوڑھنی کے ساتھ جانا ہو تو میں نے جیسے اپنی بیٹی کو کوئی مسلم اسکول میں جمایا، ایسی اسکول میں جما دو۔ بھائی تم نے تو غریبوں کا پیسہ لوٹا اور آرام سے تم بڑے بڑے اسکولوں میں 2 لاکھ 3 لاکھ فیس باندھ کر پڑھا سکتے ہو، مگر غریب طبقہ کہاں جائے گا؟ غریب گھونٹ گھونٹ کر کیا مر جانا ہے؟ ہماری امت کو سوچنا چاہیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے۔ درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ ساتھی، اگر ہمارا یہ طبقہ بڑے بڑے کالجز بنا کر رہتا، ظہر کی اتنی نمازیں قضا نہ ہوتی، اگر بڑے کالجز بنا کر رہتا آج امت پر یہ حالات نہ آتے، اگر بڑے کالجز بنا کر رہتا حجاب کے معاملے پر اتنا بڑا مسئلہ پیش نہ ہوتا، اگر بڑے کالجز بنائے ہوتے مسلمان لڑکی یا اسٹوڈنٹ کو اتنا نشانہ نہ بنایا جاتا۔ آج درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ایم ایل اے صاحبان بڑے بڑے پیسے بانٹتے ہیں، اللہ ان کو اس کا نعمل بدل دیں گے، اس لیے کہ غریبوں کی دعا ان کے ساتھ ہوتی ہے جب ان کا پیسہ غریبوں تک پہنچتا ہے۔ مگر ان ایم ایل اے سے بھی پوچھا جائے کہ تم نے غریبوں کے واسطے کون سے کالج، کون سے یونیورسٹیاں بنائیں، تو وہ بھی شرمندہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ غریبوں کے واسطے نہ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی، نہ انہوں نے ہماروں نے کبھی کالج بنائے۔ اور اگر کوئی مالدار طبقہ، یہ بات کرتا ہوں تو بڑا درد دل ہوتا ہے، آخری بات بتا کر میں بات ختم کر دوں گا، اگر مالدار طبقہ کوئی بڑی اسکول یا بڑی کالج بنی، یونیورسٹی یا پرائمری ہو ہائی اسکول بناتا ہے تو فیس بھی معمولی قیمت پر نہیں رکھتا۔ حضرت الیاس ندوی بھٹکلی فرمایا کرتے تھے، جن کو اللہ نے اسکولوں کے تعلق سے بڑا ایجوکیشن اور بڑی مہارت، بڑی صلاحیت، بڑا تجربہ عطا کیا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ تم عیسائیوں سے جا کر سبق سیکھو کہ پورا ایجوکیشن بھرپور انداز میں دیتے ہیں مگر فیس بالکل کم رکھتے ہیں۔ آج ہمارا طبقہ اگر اسکول بھی کھولتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کی نیت ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم پیسہ کمائیں۔ ساتھی، غریب طبقہ کیا کرے؟ ایسی مناسب انداز میں قیمت طے کرے جس سے غریب طبقہ بھی فائدہ اٹھائے، جس سے غریبوں کی ایمان کی بھی حفاظت ہو، جس سے درمیانی خط کے لوگوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو۔ آگے چل کر یہ بات کروں تو دیکھیں، درد دل ہوتا ہے کہ ہمارا بہت سارا طبقہ ایسی اسکولوں میں پڑھ رہا ہے جہاں ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں دوسرے جگہوں کی بات بعد میں کروں، اپنے جگہوں کی بات پہلے کروں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بیان میں بات کی تھی، دوبارہ بیان میں اس بات کو عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کہ کبھی جا کر اس کے پرنسپل سے، کبھی ان اونروں سے، کبھی ان فادروں سے بات کرتے کہ ظہر کی نماز کے واسطے اجازت دو۔ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہوتے، الحمدللہ وہ اجازت دیتے بحمدللہ، اگر اجازت نہ دیتے ہم بحمدللہ بری تو ہو جاتے۔ اگر وہ عذر پیش کر دیتے کہ اگر ہم تم کو اجازت دیں گے، کوئی غیر بھی پوجا پاٹ کے واسطے پوچھے گا، پھر مسائل
یہ بات اگر وہ کرتے تو بات کی بات اور تھی، مگر ہم اپنی ذمہ داری سے تو بری ہو جاتے۔ آج ان فکروں کو پیدا کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں اتارنا ہے کہ امت کا طبقہ جا رہا ہے کدھر، ایجوکیشن کے خاطر کدھر جا رہا ہے، اور ہم کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں پہلی آیت میں ہی اشارہ دے دیا، اقرا تم پڑھو، مگر پڑھی وہی بسم ربک الذی جو اللہ سے قریب کرے، ایسی پڑھی جو اللہ سے دور کرے، ایسی پڑھی جس سے شریعت دور ہو، ایسی پڑھی جس سے حجاب نکالا جا رہا ہو، ایسی پڑھی جس پڑھی کے ذریعے سے اسلام دشمنی اپنی دشمنی ظاہر کر رہا ہو۔ اس پڑھائی سے بہتر جہالت ہے۔ قرآن کا اشارہ میں عرض کر رہا ہوں، اقرا بسمی کہ اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام کو بلند کے خاطر پڑھو۔ ایسی پڑھائی سے احتیاط کرو جس پڑھائی کے بعد مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسی پڑھائی سے بچو جس پڑھائی کے ذریعے سے اسلام سے دوری ہو رہی ہو۔ اس پڑھائی سے بچنے کی بھی اسلام دعوت دیتا ہے۔ ان باتوں پر غور کرو، تدبر کرو، اور جہاں اپنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے پیرنٹس، ان کے سرپرست، ان کے ولی، ان کے والدین فکر کریں، ان کی ظہر کی نماز کے تعلق سے، ان کے حجاب کے تعلق سے۔ اگر یہ بھی فکر نہیں کر رہے ہیں تو کم حالت میں ذمہ دار حضرات تو سارے تعلق کے مل کر اس بارے میں متفکر ہونا ہے۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری مسجد کی دی ہے تو صرف مسجد کی ذمہ داری کی حد تک آپ کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ نے آپ کو سارے محلے کا، سارے گاؤں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس ذمہ داری کو سر پر لے کر اس بارے میں متفکر ہو کر آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی بچی ظہر کی نماز پڑھے گی، ظہر کی نماز پڑھنے کا ثواب، اگر کوئی بچی حجاب پہنے گی، حجاب پہننے کا ثواب، اور اسی طریقے سے دوسرے جو نیک اعمال ہوں گے سب آپ کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ کر رکھ دیں گے۔ ان باتوں پر تدبر کرو، فکر کرو۔ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کہنا ہمارا مقصد نہیں تھا، بلکہ حجاب کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا ہمارا مقصد تھا۔ بس اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کامیابی، کامرانی نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمارے حق میں فیصلہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔